جب یونانی فلسفے کے اثرات سے معاشرے میں فکری انتشار اور عقائد میں تذبذب پیدا ہوا تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اس انحراف کو روکنے کے لیے مضبوط اصلاحی تحریک برپا کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی معاشرے کو فکری انتشار سے نکالنے، توحید کے تصور کو واضح رکھنے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے لیے بغداد پہنچ رہے تھے، اسی زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑتے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے کہ علم اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک وہ روح کی پاکیزگی اور انسان کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے انہیں ایک حنبلی فقی اور ایک صوفی دونوں حیثیتوں میں دیکھنا ضروری ہے۔ 12ویں صدی میں چاروں سنی فقی مکاتب یکساں طور پر معتبر سمجھے جاتے تھے اور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقی وابستگی سے کبھی کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی اصل بنیاد سورۃ الاخلاص کو قرار دیتے ہیں اور سورہ شورى کی آیت سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے مثال اور لامحدود ہے، جس کا نہ جسم تصور کیا جا سکتا ہے نہ کوئی جوہر۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہجری میں مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم کی اور میثاق مدینہ کی صورت میں پہلا باقاعدہ دستور نافذ ہوا۔ یہ دستور سیاسی وحدت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی تھا، اور اسی تناظر میں دین کا مفہوم مذہب اور حکومت دونوں پر محیط قرار پایا۔ دین کی بنیاد شرک کی نفی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھی گئی، اور یہی اصول بعد کے اسلامی ریاستی ڈھانچے کی اساس بنے۔ اسلامی حکومت مکہ سے بڑھ کر عرب و عجم تک پھیلی تو خلفائے راشدین کے دور میں نئے شہر آباد ہوئے۔ عباسی عہد میں خلیفہ منصور نے بغداد کی بنیاد رکھی، جو بعد میں مدینۃ الاسلام کہلایا۔ یہاں علوم و فنون خصوصاً یونانی اور عبرانی ذخائر کا عربی و فارسی میں ترجمہ ہوا، جس سے فکری ارتعاش اور مذہبی خیالات میں آمیزش کے امکانات پیدا ہوئے۔ اسی ماحول میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی معاشرے کو فکری انتشار سے نکالنے، توحید کے تصور کو واضح رکھنے اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بغداد چونکہ مختلف نسلوں اور مذاہب کا مرکز تھا، اس لیے فرقہ واریت، گروہ بندی اور یونانی فلسفے کی آمیزش نے دین کی اصل روح کو متاثر کرنا شروع کیا۔ ایسی فضا میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلوب کو شرک سے محفوظ رکھنے، انسانوں کو سلوک و تصوف کی منازل طے کرانے اور دین کی حقیقی روح کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھرپور جدوجہد اور محنت کی۔ یہی وہ دور تھا جب مسجد سے مکتب، پھر مدرسہ اور خانقاہ کا ارتقاء ہوا، اور انسان کے نفس، قلب اور ذہن کی تربیت کو منظم کیا گیا۔ مگر وقت کے ساتھ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ گیر علمی اور سماجی شخصیت کو محض کرامات کے دائرے تک محدود کر دیا گیا، جس سے ان کی اصل فکری اور عملی خدمات آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ آج کے اس پروگرام میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توحیدی فکر، اصلاحی جدوجہد اور تصوف کے ذریعے انسانی قلوب کی تربیت کو علمی بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی تصانیف فتوح الغیب، غنیۃ الطالبین اور فتوح الربانی کو
بطور حوالہ اختیار کیا گیا ہے۔ سلجوکیوں نے خلفاء اور امراء کی کشمکش کے بعد بغداد کو سیاسی استحکام دیا۔ اسی دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے لیے بغداد آئے، جہاں فرقہ واریت اور گروہی تناؤ بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ منصور کے بسائے گئے اس شہر نے جلد ہی تجارت اور علم کا ایسا مرکز بننے کی حیثیت اختیار کی جس کی نظیر دمشق، بصرہ یا بخارا میں بھی نہیں ملتی تھی۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں شیعہ اثرات بڑھتے رہے، لیکن سلجوکیوں کے اقتدار میں آنے سے سنی تشخص غالب آ گیا۔ وزیر نظام الملک طوسی نے سیاست نامہ کے ذریعے نظم حکومت اور فتنہ انگیز فرقوں کے سدے باب کی بنیادیں مضبوط کی۔ اس وقت عالم اسلام سیاسی زوال، اخلاقی انحطاط اور انتشار کا شکار ہو گیا تھا، اور خلافت بغداد اپنی سابقہ عظمت کھو چکی تھی۔ ایسے ماحول میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو سماجی اصلاح اور دینی تجدید کا مؤثر وسیلہ بنایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نے بغداد کے ساتھ ساتھ افغانستان اور گرد و نواح میں بھی گہرا دینی اثر چھوڑا۔ بغداد ایک کثیر المذہبی اور کثیر القومی شہر تھا، جہاں سنی شیعہ تقسیم سیاست کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ سلجوق حکمرانوں نے بعض شیعہ اہلکاروں کو ریاستی مناصب دے کر فرقہ وارانہ کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی۔ اسی متنوع اور پراشوب ماحول میں شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید، اخلاق اور روحانی تربیت کے ذریعے معاشرے کو استحکام اور وحدت بخشنے میں اہم کردار ادا کیا۔ عباسی دور میں بغداد میں 2 بڑی تعلیمی صورتیں رائج تھیں، ایک جامعہ یعنی یونیورسٹی نما بڑی مسجد اور دوسرا مدرسہ۔ ابتدائی تعلیم مکتب میں ہوتی، جہاں قرآن، لکھائی، ریاضی اور ادب کی بنیادی تعلیم دی جاتی تھی۔ جامعہ وہ بڑی مسجد ہوتی تھی جسے خلیفہ کی اجازت سے جمعہ پڑھانے اور اعلیٰ تعلیم دینے کا حق حاصل ہوتا۔ 11ویں صدی میں بغداد میں صرف 6 جامعہ تھیں، جن میں جامع المنصور اور جامع الخلیفہ نمایاں تھیں۔ ان میں حدیث، فقہ، تفسیر، عربی اور فلسفے کی تدریس ہوتی تھی۔ اساتذہ کی تقرری خلیفہ کی منظوری سے مخصوص چیئر پر ہوتی، اور یہ عہدہ عام طور پر تا حیات ہوتا، جبکہ جانشین بہترین شاگردوں میں سے منتخب کیا جاتا تھا۔ مدرسہ مسجد سے الگ ایک باقاعدہ تعلیمی ادارہ تھا، جہاں قانون کی تعلیم بنیادی شرط تھی۔ مدرسہ نہ فروخت ہو سکتا تھا، نہ کرائے پر دیا جا سکتا تھا۔ ریاست اساتذہ کی تنخواہوں اور طلبہ کے وظائف کی ذمہ دار تھی، اور طلبہ کی رہائش بھی یہیں ہوتی تھی۔ بغداد کا پہلا مدرسہ امام ابو حنیفہ کے مزار کے پاس وزیر نظام الملک نے قائم کیا، جس میں ابو اسحاق الشرازی پہلے استاد مقرر ہوئے۔ بعد میں تاج الملک نے شافعی مدرسہ بھی قائم کیا۔ 12ویں صدی تک بغداد میں ایسے ادارے بھی وجود میں آ گئے جو کسی خاص فقہی مکتب تک محدود نہیں تھے۔ اس کے بعد دارالقرآن اور دارالحدیث قائم ہوئے، جن میں قرآن و حدیث کو قانونی تناظر میں پڑھایا جاتا تھا۔ خلیفہ مستنصر کے زمانے میں المستنصریہ قائم ہوئی، جہاں 4 فقہی مذاہب ایک ہی جگہ پڑھائے جاتے تھے تاکہ فرقہ واریت کم ہو اور علمی وحدت پیدا ہو سکے۔ اسی دور میں صوفی ازم کو بھی سرکاری سرپرستی ملی، خانقاہوں کا تصور پھیلا اور صوفی علماء نے تدریس کو عبادت سے جوڑا۔ بغداد کی پہلی رباط ابو الحسن زوزانی نے قائم کی، جو تمام فقہی طلبہ کے لیے مختص تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کے لیے بغداد پہنچ رہے تھے، اسی زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بغداد چھوڑتے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے کہ علم اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک وہ روح کی پاکیزگی اور انسان کی اصلاح کا ذریعہ نہ بنے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 400 میل کا سفر طے کر کے بغداد آئے اور مدرسہ نظامیہ میں داخل ہوئے۔
تعلیم کی تکمیل کے بعد وہیں تدریس شروع کی اور تقریباً 33 برس تک درس و تدریس میں مشغول رہے۔ پھر قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ باب العزد سے وابستہ ہوئے، جو آپ رحمہ اللہ کے علمی اثر کی بدولت مدرسہ قادریہ کہلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، مذاہب ائمہ اور نحو پڑھاتے تھے۔ ظہر کے بعد تجوید کا درس ہوتا۔ فقہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر حنبلی تھے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے۔ دینی علوم میں مہارت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی راہ اختیار کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ راہ سلوک اختیار کرنے سے پہلے فقہ سیکھو، ورنہ عبادت اصلاح کے بجائے فساد کا سبب بن جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے طریقت شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی اور خلافت کی سند قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے پائی۔ یہی سلسلہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہو کر سلسلہ قادریہ کہلایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کرامات کا ذکر عام ہے، مگر اس کے باعث آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ حدیث، فقہ، تفسیر، عربی ادب اور سائنسی معارف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ممتاز درجہ حاصل تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مظفر، ابو غالب بکلانی، ابن عقیل، ابو الخطاب، یحییٰ التبریزی سمیت اپنے دور کے نامور علماء سے تعلیم پائی اور فقہ حنبلی کے ساتھ فقہ شافعی میں بھی مہارت حاصل کی۔ استاد مخریمی کے انتقال کے بعد مدرسے کی ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ علیہ پر آئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس کی باقاعدہ شروعات کی۔ 43 سال کی عمر میں تدریس اور 50 سال کے بعد وعظ کا آغاز کیا۔ تقریباً 40 برس تک آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں علم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کی شہرت پورے خطے میں پھیل گئی۔ 1134 عیسوی میں مدرسے کی توسیع کے بعد طلبہ کے قیام کے لیے ہاسٹل بنایا گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی نئی عمارت میں منتقل ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جمعے کے علاوہ تمام دن مدرسے ہی میں گزارتے، جہاں تعلیم، خطبات اور تبلیغ میں مشغول رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تفسیر سے دن کا آغاز کرتے اور پھر حدیث، فقہ، تقابلی قانون، اصول فقہ، نحو، صرف اور عربی ادب جیسے مضامین پڑھاتے۔ ظہر کے بعد قرآنی علوم کا درس دیتے اور مختلف مسائل پر فتاوی جاری کرتے، جن میں حنبلی اور شافعی دونوں فقہی آراء کو ملحوظ رکھتے۔ علمی اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام معاصرین پر فوقیت رکھتے تھے۔ تدریس اور تبلیغ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ الگ رکھتے۔ ہفتے میں 3 خطبے دیتے، جمعے کی صبح اور منگل کی شام مدرسے میں، جبکہ اتوار کی صبح رباط میں وعظ فرماتے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھنے کے لیے انہیں ایک حنبلی فقی اور ایک صوفی دونوں حیثیتوں میں دیکھنا ضروری ہے۔ 12ویں صدی میں چاروں سنی فقی مکاتب یکساں طور پر معتبر سمجھے جاتے تھے اور جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فقی وابستگی سے کبھی کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا۔ البتہ الہیات یعنی تھیولوجی کے میدان میں فقہ اور عقائد کا تعلق ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے فکری تصورات بنیادی طور پر 3 نصوص سے سامنے آتے ہیں: فتح الغیب، فتح الربانی اور غنیۃ الطالبین۔ فتح الغیب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 78 واعظ جمع ہیں۔ فتح الربانی 62 خطبات پر مشتمل ہے، جن کی روحانی تاثیر نمایاں ہے۔ غنیۃ الطالبین میں اسلامی سلوک، عبادات، آداب اور 73 مختلف فرقوں کا مفصل ذکر موجود ہے۔ غنیۃ الطالبین اسلام میں داخل ہونے کے بنیادی اصولوں سے شروع ہوتی ہے اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے ارکان کو نہایت آسان اور عملی انداز میں بیان کرتی ہے تاکہ ہر شخص بلا تکلف ان پر عمل کر سکے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ روزمرہ زندگی کے آداب، سلام کرنا، کھانا پینا، آرام، نیند، شادی وغیرہ پر تفصیل سے رہنمائی دیتے تھے تاکہ ایک سالک کے ظاہر و باطن دونوں کی تربیت ہو سکے۔ ہم آج اس پروگرام میں 3 بنیادی موضوعات
زیر بحث لائیں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تصور توحید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور نظریہ تصوف۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کی اصل بنیاد سورۃ الاخلاص کو قرار دیتے ہیں اور سورہ شورى کی آیت سے واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات بے مثال اور لامحدود ہے، جس کا نہ جسم تصور کیا جا سکتا ہے نہ کوئی جوہر۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسم اعظم اللہ ہے، بشرط یہ کہ اسے پکارتے وقت دل میں غیر اللہ کی کوئی جگہ نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شرک کی باریک شکلیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بندگی کا دعویٰ اللہ کا ہو مگر اطاعت دوسروں کی، یہ عملی شرک ہے۔ سچا مومن نفس، شیطان اور دنیا کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اپنی دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے بناتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ باور کراتے ہیں کہ ایمان صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ یہ دعویٰ تب معتبر ہے جب اس کے ساتھ عمل صالح، ترک معاصی، صبر اور ایک اہم الہی کی بجا آوری کو دلیل کے طور پر پیش کیا جائے، ورنہ شہادتیں زبان پر رہ جائیں گی مگر فائدہ نہ دیں گی۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بندہ جب اخلاص اور توحید کے کامل مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ کی تکوینی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کے بارے میں کن کہتا ہے اللہ کے اذن سے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اسی روحانی مقام کو اولیاء کرام کا امتیاز قرار دیتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ چاہے کہ اللہ اس کا ہو جائے تو پہلے اسے اللہ کا ہونا پڑے گا۔ اطاعت، صبر، رضا، تقوی اور ورع، یہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر اولیاء اللہ نے دنیا سے بے نیازی حاصل کی اور آخرت میں بلندی پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ احکام شریعہ کو امانت قرار دیتے ہیں اور ان میں غفلت کو روحانی ہلاکت کا سبب بناتے ہیں۔ ان پر عمل نہ کرنے کی سزا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دلوں میں سختی ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ تاکید کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اس کی پکڑ سخت ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے اعمال کو اپنی طاقت کا نتیجہ سمجھنا غلط ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق، مصیبت سے بچاؤ، قوت، ہمت سب اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے بندے پر لازم ہے کہ ہر نعمت اور ہر حفاظت پر اللہ کا شکر کرے اور خود بینی سے بچ جائے۔ جب بندہ خالص رجوع کرے تو اللہ اس کے اور اپنے فعل کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہے اور اسے بے وساطت رزق اور مدد عطا کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی مختلف آیات سے واضح کرتے ہیں کہ محبت الہی اور عبادت صرف اسی وقت سچی بنتی ہے جب دل دنیاوی لذتوں، خواہشات، مال، جاہ، کرامتوں اور روحانی منازل کی تمنا تک سے پاک ہو جائے۔ ایسا دل ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہو جاتا ہے، کوئی غیر اللہ کی خواہش اس میں ٹھہر نہیں سکتی کیونکہ اللہ کی غیرت اسے ہر بار مٹا دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اگر وہ صبر کرے تو اسے مقرب بنا دیتا ہے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خواہ اہل دنیا ہو یا نفس، اللہ کی بندگی میں شریک نہ بناؤ۔ بندگی کی بنیاد احکام کی اطاعت، منہیات سے اجتناب اور مصیبت میں صبر ہے۔ یہ سب توحید پر قائم ہوتے ہیں اور اعمال صالح اس کی عمارت ہیں۔ اگر نیت درست نہیں، خوف و امید اللہ کے سوا کسی سے وابستہ ہیں، دنیا سے رغبت باقی ہے تو نہ توحید نصیب ہوگی، نہ زہد، نہ معرفت۔ عارف حقیقی وہی ہے جو اللہ کے سوا ہر چیز سے بے رغبت ہو، دنیا میں مسافر کی طرح چلے اور نظر صرف خدا کے راستے پر رکھے۔ صوفیاء کرام نے انسانی نفس کو پاک کرنے، اخلاق سنوارنے
اور فکری و عملی بے-راروی ختم کرنے کے لیے ایک ہمہ گیر روحانی تحریک چلائی۔ ان کا اصل مقصد نبوی مشن کا تسلسل تھا، اخلاق، کردار اور باطنی اصلاح۔ بعد کے زمانوں میں جب یونانی فلسفے کے اثرات سے معاشرے میں فکری انتشار اور عقائد میں تذبذب پیدا ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء نے اس انحراف کو روکنے کے لیے مضبوط اصلاحی تحریک برپا کی۔ صوفیاء کے نزدیک محبت الہی انسان کی زندگی کو مرکزیت عطا کرتی ہے۔ شرک اور دنیاوی وابستگیاں اس مرکزیت کو توڑ دیتی ہیں۔ حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صرف یہ شعور کہ اللہ دیکھ رہا ہے انسان کو گناہ سے روک دیتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق بندہ اللہ کی محبت تک اس وقت پہنچتا ہے جب وہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھ لے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نفس امارہ کو انسان کا سب سے بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، ابلیس سے بھی زیادہ بڑا دشمن قرار دیتے ہیں۔ اس کی فطرت کمزور مگر حرص قوی ہے، اس کا دعویٰ باطل اور وعدے فریب ہیں۔ انسان پر لازم ہے کہ نفس کے کسی قول یا خواہش پر اعتماد نہ کرے، ورنہ یہی نفس شیطان کے اثر کو قوت دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فکر یہ ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کا محتاج نہ ہو، اور غنی ہونا یہ ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔ تصوف ریاضت بھوک، ضبط نفس اور خواہشات ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض اقوال یا کرامات سے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کی بنیاد 8 خصائص پر رکھتے ہیں اور ان خصائص کو مختلف انبیاء سے جوڑتے ہیں۔ سخاوت کی بات کرتے ہیں تو اسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ رضا کی بات کرتے ہیں تو اسے حضرت اسحاق علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ صبر کی بات کرتے ہیں تو اسے حضرت ایوب علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، اور مناجات کی بات کرتے ہیں تو اسے حضرت زکریہ علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ غریب الوطنی کی بات ہو تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، سادگی کی بات ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، سیاحت کی بات ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فکر کی بات ہو تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتاتے ہیں۔ رائے سلوک میں 10 بنیادی صفات ضروری ہیں، اور اس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی ان کتابوں میں تفصیل سے بات کی ہے۔ یہ 10 بنیادی صفات کیا ہیں؟ قسم سے بچنا، ہر حال میں سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، کسی کو ایذا نہ پہنچانا، بد دعا سے پرہیز، اہل قبلہ پر کفر کا حکم نہ لگانا، گناہ کی طرف نظر اور ایذا کو روکنا، کسی پر بوجھ نہ ڈالنا، مخلوق سے طمع نہ رکھنا، ہر حال میں تواضع اختیار کرنا۔ یہ صفات انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں، نفس کو قابو میں لاتی ہیں، اور بندے کے باطن میں سچی توحید اور معرفت کو راسخ کرتی ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے وہ رب تعالیٰ کے حضور جھک جاتا ہے اور مخلوق کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے۔ نفس انسان اور خدا کے درمیان حجاب ہے۔ جو اس سے واقف ہوگا وہ نفس کے اثر سے بچ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ عارف کا مقام ثابت اور مستقل ہوتا ہے، جبکہ مومن اپنے حال کی تبدیلیوں سے ہر وقت محتاط رہتا ہے۔ اولیاء اللہ جلوت میں بھی خلوت نشین رہتے ہیں، ان کا باطن حق و کرم الہی کے اثرات سے منور رہتا ہے، اور ان کی زبان اور عمل مخلوق پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس حالت میں نفس مطمئنہ بن جاتا ہے اور انسان نفس اور اللہ کی رضامندی میں متحد ہو جاتا ہے۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس پر زور دیتے ہیں کہ گفتگو، زندگی اور عمل صرف اللہ کے لیے ہوں۔ مومن اپنے نفس کو شیخ کامل کی خدمت میں رکھ کر ادب، علم اور تربیت حاصل کرتا ہے۔ عمل میں اخلاص، مراقبہ اور ریا، نفاق و خود پسندی سے پاک ہونا ضروری ہے، ورنہ عبادت اور علم کے فوائد معجوب رہ جاتے ہیں۔ ان کے نزدیک روحانی ترقی کے درجات مرحلہ وار ہیں۔ پہلے اسلام، پھر ایمان، بعد ایقان، اور پھر معرفت و ولایت۔
عقل و حکمت کے بغیر مخلوق پر اختیار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ ولایت اور حکومت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نہ کہ دنیا کی طاقت سے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ تابع اور عاجز رہنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی شہوتوں اور نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور قلب کو ان سے موڑ دے۔ اگر کوئی علم الہی اس کے لیے مقدر ہے تو وہ وقت پر مل جائے گا۔ دینی علوم سیکھ کر گوشہ نشینی اختیار کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو اور مخلوق سے رخ پھیر لو، مگر بعض علماء ربانی سے ملاقات جاری رکھو تاکہ ان کے علم اور معرفت سے فیض حاصل ہو۔ علم علماء ربانی سے حاصل کیا جاتا ہے، اور جب یہ حالت مستحکم ہو جائے تو تنہائی میں بیٹھو، فرشتے اور ارواح صالحین تیرے گرد ہوں گے۔ گوشہ نشینی بغیر یہ اصول اختیار کیے فضول ہے اور دنیا و آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ مومن کی خوشی صرف اللہ میں ہونی چاہیے۔ شب و روز خوف الہی قائم رکھو۔ علم صرف رٹنے سے نہیں، عمل و اخلاص کے ساتھ ملنے سے وراثت انبیاء حاصل ہوتی ہے۔ ایمان قوی ہونے پر انسان مومن صاحب ایقان کہلایا، پھر عارف، عالم، موہب، محبوب اور آخر کار غنی و مقرب اور مستانس بنتا ہے۔ اس مقام پر وہ قلباً مخلوق سے بے نیاز اور اللہ کے قرب میں مستقر ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنی حکمت، علم اور تقدیر کے اسرار سے مطلع کرتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں مسلم امت پر چھائے فتنوں کا بروقت مقابلہ کیا اور امت کو درست راستے پر گامزن کیا۔ اس دور میں بہت بڑے بڑے مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ ارباب اقتدار کے جھگڑے، تخت کی ہوس اور رسہ کشی کے سبب امت انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خطبات میں اخلاص، للیت اور خشیت الہی پر زور دیا۔ دنیا سے غافل ہو کر آخرت اور رضا الہی کی طلب کی تلقین فرمائی۔ اسلامی خلافت کا زوال مسلمانوں کی سیاسی و فکری کمزوری کے سبب عیسائیت علمی و معاشرتی حملوں پر اتر آئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور صحیح اسلامی کردار اختیار کرنے کی اہمیت اجاگر کی اور امت کو حقیقی مسلمان بننے کی تعلیم دی۔ فلسفہ و علم غیر مسلم لٹریچر سے منتقل ہونے کے سبب مسلمان عقل پر زیادہ انحصار کرنے لگے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی پیروی کی اہمیت بیان کی اور فلسفیانہ افکار سے باز رہنے کی ہدایت کی۔ اسی طرح اس سماج میں شیعہ سے متعلق تعصب پیدا ہو چکا تھا، غلط رجحانات زور پکڑ رہے تھے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی پیروی کو نجات کا ذریعہ بنایا۔ فسق و فجور بھی معاشرے میں داخل ہو چکا تھا۔ فساد کا علاج تقوی، تزکیہ نفس اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات منصوبہ بند انداز میں فتنوں کے سدے باب کے لیے تھے، جن کے اثرات کے سبب غیر مسلم مشرف با اسلام، بد مذہب راہ راست پر اور فساق و فجار تائب ہو کر تقوی اختیار کرنے لگے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں مسلمانوں کے فرقوں پر بحث کی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق امت مسلمہ آخر کار 17 یا 37 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ تقسیم صحابہ یا تابعین کے زمانے میں نہیں ہوئی، بلکہ علم دین کی کمی اور نسلوں کے گزرنے کے بعد ظاہر ہوئی۔ شیخ کے مطابق یہ 37 فرقے 10 بنیادی گروہوں میں شامل ہیں۔ پہلا گروہ اہل سنت، خارج، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہیمیہ، زراریہ، نجاریہ اور کلابیہ۔ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر فرقے کے عقائد اور پیروکاروں کی خصلتیں بیان کی اور کہا کہ گمراہ فرقوں کے صرف اقوال ذکر کیے تاکہ ان سے اجتناب کیا جائے۔ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہماری موت اسلام و سنت اور فرقہ ناجیہ میں فرمائے۔
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف ایک بلند پایا عالم، فقی اور محدث تھے، بلکہ ایک عظیم صوفی اور روحانی رہنما بھی تھے، جنہوں نے علم و عمل، زہد و تقوی اور عشق الہی کو امت مسلمہ کے لیے روشن راستہ بنایا۔ انہوں نے فتنوں، فرقہ واریت، فلسفیانہ مغالطوں اور اخلاقی انحرافات کا مقابلہ اپنی حکمت عملی، خطبات اور عملی تعلیمات سے کیا، اور مسلمانوں کو توحید، اخلاص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف متوجہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے دلوں کو روحانیت کی روشنی سے منور کیا، نفس کی اصلاح اور محبت الہی کے ذریعے انسان کو مرکزیت ایمان کی طرف واپس لایا، اور دنیا و آخرت میں حقیقی بقا و کامیابی کی راہ دکھائی۔ ان کی زندگی کا ہر عمل اور ہر درس امت کے لیے مشعل راہ ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ علم، عبادت اور عشق الہی کا حقیقی امتزاج انسان کو دنیا کے فتنوں اور نفس کی خواہشات سے آزاد کر کے اللہ کی قربت اور معرفت تک پہنچا سکتا ہے۔ آج بھی ان کا اثر نہ صرف روحانی حلقوں میں بلکہ امت مسلمہ کے ہر مومن کے دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حقیقی قوت علم و عمل اور اخلاص کے امتزاج میں ہے، اور یہی وہ روشنی ہے جو تاریخ دنیاؤں میں بھی انسان کو رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔